لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير منصبه. خلق الخلائق بقدرته واستوى الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. وهو الذي أسكن الدنيا وخلقه وبعث إلى الجن والإنس رسله أرسلهم بالدين المسحور والعلم المعثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق إضاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بر محمد وآل محمد. مجلس غم، مجلس عزا، اس مناسبت سے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث شریف، جس میں کائنات کا وہ عظیم نبی جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، خطاب و رہا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. میرا حبیب، میرا نبی بغیر مرضی الہی کے کوئی کلام نہیں کرتا ہے. جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی کلام ہوتا ہے، وہ وحی الہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ کائنات کا عظیم نبی خطاب کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے: حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کائنات کا ہر انسان اگر حسین کو پہچاننا چاہتا ہے تو حسین کی معرفت اتنی آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان پیغمبر اسلام کی ذات کو جانے اور پہچانے کہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات کس اہمیت کی حامل ہے. وہ کائنات کا نبی جو خطاب کر رہا ہے: حسین منی وانا من الحسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول خدا ہے، ارادہ خدا ہے جو پیغمبر کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کا تعارف مختلف الفاظ سے کیا ہے. خطاب ہو رہا ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیغمبر جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے سے پیغمبر کسی امر کو انجام دے رہے ہیں تو گویا وہ امر خدا کی طرف سے ہے. اللہ کے امر سے اگر پیغمبر کسی چیز کو منع کر رہے ہیں گویا وہ اللہ کے حکم سے ہے. خطاب ہو رہا ہے: وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب، آپ نے پتھر نہیں پھینکے، کنکری نہیں پھینکی، اذ رمیت جب کہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رمی
لیکن اللہ نے پھینکا۔ آپ دیکھیں پیغمبر کے ہر قول و فعل و عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی آیت کے اعتبار سے وہ قرآن جو امت مسلمہ کے لیے حجت خدا ہے، وہ قرآن جو سارے نبیوں کے لیے حجت ہے، وہ قرآن جس کی زبان اس اعتبار سے کلام کرتی ہے کہ وحی الہی اس کا ماوا اور مرکز اور مخزن ہوتا ہے، اس اعتبار سے خالق کائنات اپنے حبیب کو قرآن مجید میں پہچانوا رہا ہے لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی زبان سے وہ فقرے ادا ہونے والے ہیں کہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا حسین کی ذات کو اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات کو سمجھے کہ وہ کائنات کا نبی، وہ کائنات کا حبیب جو اتنی عظمتوں والا ہے، جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، جس کا عمل اللہ کا عمل ہے، جس کا قول اللہ کا قول ہے، وہ فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ تو پھر حسین کی کیا عظمت ہوگی، پھر حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ لہذا دنیا حسین کو پہچاننا چاہتی ہے تو امت مسلمہ سے یہی سوال کیا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو پہچانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام کو نہیں پہچانا ہے وحی کے سائے میں، قرآن کے سائے میں، تو پھر وہ حسین کو نہیں پہچان سکتی ہے۔ اس لیے لہذا یہ ضروری ہے کہ جب قرآن کی آیتوں پہ ہمارا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے تو اب اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس نواسہ رسول کا تعارف کرا رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا ہے ھذا حسین فارف، ھذا حسین فارف، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ بہت سارے واقعات تاریخ کے دامن میں ہیں حسین کی عظمت کو پہچانوانے کے لیے اور پہچاننے کے لیے۔ آپ دیکھیں خود پیغمبر اسلام کو ہیں واقعات سنے ہوئے، لیکن آپ نتیجہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان پیغمبر کا نواسہ حسین تشریف لا رہے ہیں۔ انداز کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے خطبے کو قطع کیا، ختم کیا، خطبے کو روکا اور پیغمبر خطبے سے زمین پہ، ممبر سے زمین پہ آئے اور اپنے نواسہ حسین کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر اسی ممبر پہ جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ اب یہاں پہ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں واللہ، پیغمبر نے فرمایا کہ واللہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ جب حسین میرے سامنے آیا تو میں کیسے اور کب ممبر سے اتر گیا اور حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یعنی پیغمبر جس کا عمل اللہ کا عمل ہے، جس کا قول اللہ کا قول ہے، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، وہ رسول فرما رہا ہے کہ جب حسین آئے تو مجھے خبر نہیں ہوئی، میں فرط مسرت سے زمین پہ آیا اور حسین کو اٹھایا، اور واللہ خدا کی ذات کی ختم کہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میں ممبر سے کب آیا اور کب حسین کو اپنی آغوش میں جگہ دی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حسین پیغمبر کی نگاہ میں کتنا وہ عظیم حسین کی ذات ہے، اور یہی پیغمبر ہے جو روایت کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر سارے واقعات سنے ہوئے، لیکن انسان اگر اس گہرائی تک پہنچے تو اسے معلوم ہوگا کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ وہ پیغمبر جو بغیر مرضی الہی کے کلام نہیں کرتا، جو بغیر مرضی الہی کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے، وہ پیغمبر حالت نماز و حالت سجدہ میں ہے۔ سارا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پیغمبر پشت رسول پہ سوار ہو جاتے ہیں، پیغمبر کی پشت پر حسین سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ اتنا طولانی ہو جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ پیغمبر نے 70 مرتبہ 72 مرتبہ کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ مستحب ہے 3 مرتبہ، واجب ہے 1 مرتبہ، لیکن نہیں، یہاں پیغمبر یہاں پہ نبوت امامت کے اطاعت گزار ہے، نبوت یہاں پہ امامت کی
اطاعت گزار نظر آ رہی ہے۔ خطاب ہو رہا ہے جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو جب تک حسین اپنے نانا کی پشت پر ہے اس سجدے کو طول دیتے جاؤ۔ اب مجھے نہیں معلوم اگر یہ سجدہ بہت طول ہو جاتا تو کب تک رسول سجدے میں ہوتے، یہ تو خدا جانے اور رسول جانے، لیکن نہیں، جب حسین اپنی مرضی سے، جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت رسول سے زمین پہ نہ آ جائیں، رسول آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی پیشانی اس زمین سے اٹھائیں۔ یہ مرتبہ ہے حسین کا، اور کون بتا رہا ہے؟ پیغمبر بتا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے جب پیغمبر نے بار بار اپنے نواسے حسین کو پہچانوایا ہے، ھذا حسین فارف، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا نواسا ہے، لحمک اللحمی و دمک الدمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا لہو میرا لہو ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے جو صفات ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خود خطاب کر رہے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا یعنی اپنی بیٹی کے فرما رہے ہیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین نے اپنی مادر گرامی کا شیر نہیں پیا۔ جب بھی امام حسین تسنا ہوتے تھے پیغمبر تشریف لاتے تھے اور اپنی زبان امام حسین کے دہن میں رکھتے تھے، اور جب سیراب ہو جاتے تو پیغمبر واپس جاتے تھے۔ یہ حسین کی منزل، یہی وہ حسین ہے کہ دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان پیغمبر کو پہچانتے ہیں کہ کون پیغمبر ہے جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے۔ قرآن آواز ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یقیناً حسین کی عظمت، حسین دنیا میں تشریف لائے، فطرس کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ فطرس جو عذاب الہی میں گرفتار تھا، جبریل امین 1000 کا لشکر لے کر ملائکہ کے ساتھ آ رہے ہیں پیغمبر کی خدمت میں مبارکباد تہنیت پیش کرنے کے لیے، اور فطرس کی نگاہ پڑی۔ فطرس عذاب الہی میں گرفتار، بالوں پر جل چکے تھے۔ سلامت ہو، سارا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ فطرس کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو ایک فرزند عطا کیا ہے جس کا نام حسین ہے، ہم پیغمبر کی خدمت میں تبریک و مبارکباد پیش کرنے جاتے ہیں۔ کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جبریل فطرس کو اپنے ہمراہ لے گئے، سارا واقعہ سنتے بچپن سے معلوم بھی ہے، ساتھ لے گئے، پیغمبر سے التماس کیا فطرس میرے ہمراہ ہے۔ جبریل نے کہا، پیغمبر نے اجازت کہا جاؤ اور حسین کے جسم سے مس کر دو۔ بعض روایتوں میں گہوارے سے، بعض روایتوں میں جسم سے ہے۔ جبریل نے اس جلے ہوئے فطرس جس کا بالوں پر جل گیا تھا حسین کے گہوارے سے یا حسین کے جسم سے مس کیا۔ ادھر مس کرنا تھا کہ وہ فطرس جس کا بالوں پر ختم ہو چکا تھا عذاب الہی سے، دوبارہ اس کے اندر بالوں پر پیدا ہو گئے، اور جو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ جو میرا بالوں پر چھن گیا تھا وہ مجھے دوبارہ حسین کے صدقے میں عطا ہو گیا ہے۔ اب وہ فخر کرتا ہوا اور آواز دیتا ہے مم مثل انا عتیق الحسین، اے میرے مثل کون ہے؟ یہ کہتا ہوا پرواز کر رہا ہے، اور پرواز کرتے کرتے کہہ رہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، اب میرے مقابل کون ہے؟ یہ فطرس ہے جو عذاب الہی میں گرفتار ہے، لیکن حسین اسے شفا دے رہے ہیں۔ مرکز شفا حسین کی ذات ہے، لہذا ہم جو حسین سے توسل کرتے ہیں حسین کی ذات سے، وہ سنت رسول ہے، وہ سیرت فطرس ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم خطاوار ہیں تو ہم اپنے کو حسین سے نزدیک کریں۔ جب حسین سے نزدیک کریں گے، یہی فرش عزا ہے جو انسان اس فرش عزا پہ آئے اور حسین سے توسل کرے، مادر حسین سے توسل کرتے یقیناً انسان کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ حسین کا مقام اللہ کی نگاہ میں، جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں میں شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر کی سمت گئی تو کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ ڈھکا ہوا ہے۔ کون؟ ام ایمن ہے جن کو پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ام ایمن جنت کی
ضامن ہے، انہیں ضمانت دی ہے، اور یہی ام ایمن ہے جنہیں شہزادی نے گواہ کے طور پر فدق کا معاملہ آیا ہے تو ام ایمن کو پیش کیا، لیکن شہزادی کی روایت کو اور ان کے گواہی کو رد کر دیا گیا، وہ مجھے ادھر نہیں جانا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسی معظمہ ہے جسے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے، آتی ہے کہا میں شہزادی کے دروازے پہ گئی، کیا دیکھا دروازہ ڈھکا ہوا ہے، میں نے دروازے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، میں نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا، فاطمہ زہرا آرام کر رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے اور گہوارہ جنبانی ہو رہی ہے، حسین اپنی مادے گرامی کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور شہزادی کا ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں آئی پیغمبر کے پاس، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آج میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے دروازے پہ گئی، دروازہ بند تھا تو دیکھا کہ تسبیح جاری ہے، شہزادی آرام فرما رہی ہے، حسین میں خواب ہے، چکی چل رہی ہے، گہوارہ گردش میں ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے جہاں پہ ام ایمن ساری روایت کر رہی ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ اے ام ایمن تمہیں نہیں معلوم میری بیٹی فاطمہ آج روزے کی وجہ سے جسم نحیف اور لاغر ہو گیا ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا ہے کہ حسین کو کوئی تکلیف پہنچے، لہذا اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، میکائیل کو بھیج دیا، اسرافیل کو بھیج دیا۔ یہ گہوارہ جنبانی ہو رہی ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، شہزادی کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، گردش کر رہی ہے، اور سبحن قدوسن تسبیح کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک مرتبہ ام ایمن کہ یا رسول اللہ وہ ملائکہ کون لوگ تھے جو گہوارہ جھلا رہے تھے، جو چکی چلا رہے تھے، جو آٹا پیس رہے تھے، جو تسبیح پڑھ رہے تھے شہزادی کی طرف سے؟ رسول مسکرائے اور کہا ہے ام ایمن جو چکی چلا رہا تھا وہ ملائکہ کا سب سے عظیم ملک جبرائیل امین تھے، اور جو جھولا جھلا رہا تھا وہ اسرافیل تھے، اور جو تسبیح پڑھ رہے تھے وہ میکائیل تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زہرا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور حسین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ملائکہ در سیدہ پہ آتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ مقام ہے حسین کا، یہ زہرا کا مقام ہے، یہ زہرا کے مکان کا جو شرف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ شہزادی کو کوئی زحمت ہو، کوئی مشقت ہو، سو جاتی ہے تو ملائکہ شہزادی کی طرف سے تسبیح و تحلیل کرتا ہے اور اس کا ثواب شہزادی کی ذات کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب روایت کے فقرات ہیں۔ بہرحال مجھے مجلس کو تو نہیں جانا ہے، جلوس کی مجلس ہے ربط مصائب کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ حسین کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے کہ حسین کو دنیا کیسے پہچانے گی، اسے چاہیے کہ وہ پیغمبر کو پہچانے۔ کہ حسین کون ہے؟ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اسلام کو پہچانوایا، اور صرف پہچانوایا نہیں، اسلام کو اپنا خون دے کر قیامت تک کے لیے بچایا۔ یہ حسین کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں حسین کی نگاہ میں اسلام کیا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسلام کو، دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کی نگاہوں میں دیکھے کہ حسین اسلام کو کیسا سمجھ رہے ہیں۔ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام حسین کی نگاہ میں اتنا عظیم اور اتنا عزیز ہے کہ حسین جیسی ذات اسلام پہ قربان کی جا رہی ہے۔ حسین کی ذات، حسین جیسی ذات اسلام بچ جائے، قرآن بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے، حسین قربان ہو جائے۔ اور حسین نے اپنے کو قربان کر دیا، کاہے کے لیے؟ اسلام، دین، احکام، سسٹم، قانون یہ بچ جائے، تاکہ انسان اسی دین پر باقی رہ کر
اپنے کو اللہ سے تقرب کا وسیلہ قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تک دین سے متمسک نہیں ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم عزاداری تو کرتے ہیں لیکن دین کے احکام سے غافل ہو جائیں۔ دین، حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا، صرف حسین نے نہیں۔ اب دیکھیں، میں نے 12 مجلسوں میں کہا ہے یہ محرم ایک مکتب ہے، محرم و سفر ایک درسگاہ ہے۔ انسان اگر محرم اور سفر میں اگر وہ دیندار نہیں ہوتا ہے تو کب ہوگا؟ ایک انسان اگر اس محرم اور سفر میں، ہماری زندگی، میں نے 12 مجلسوں میں کہا ہے کہ 40 سال 50 سال ہماری زندگی میں محرم آیا، سفر آیا اور گزر گیا، ہم کتنا حسین کے مقاصد سے نزدیک ہوئے۔ اگر حسین کے مقاصد سے نزدیک ہو رہے ہیں تو یقیناً حسین آواز دیں گے یہ ہمارا محب ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور اگر ہم حسین کے مقاصد کو اپنی نگاہوں میں نہ رکھیں تو پھر ہمیں حسین قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا واقع میں آپ کا شیعہ ہوں۔ خود امام حسین سے، چھٹے امام سے، 7ویں امام سے، 8ویں امام سے متعدد راویان ہیں، متعدد روایتیں ہیں۔ یہ پہلی روایت امام حسین سے، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ جیسے اس نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ زرد ہو گیا۔ کہا تم نے عجیب دعویٰ کیا ہے، تم نے یہ کہہ کر اللہ کو غضبناک کیا، تم نے یہ کہہ کر اللہ کو غضبناک کیا ہے۔ ہمارے شیعہ تو سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، قمر ہے۔ کیوں؟ وہ مسلمان تو نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں صاحب ایمان ہوئے، اس کے بعد ایمان کے درجات کو حاصل کیا۔ تو جب صاحب ایمان ہو گئے، ایمان کے درجات کو حاصل کر لیا، کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے جوان کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم وہ نہیں ہو سکتے، امام نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، معصوم نہیں۔ سلمان تو بن سکتے ہیں، ابو ذر تو بن سکتے ہیں، ویسے کرنی تو بن سکتے ہیں، ابو ذر تو بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کا شکر ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آبا و اجداد کیا تھے نہیں معلوم، بہرحال لیکن یہ 2-4 جو نسل ہے ہماری وہ تو مسلمان ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ ہم وہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام نے نسخہ دیا ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ ایمان کے درجات کو حاصل کرو تو آؤ۔ سلمان فارسی سے پوچھا گیا امام سے، مولا سلمان فارسی نے ایمان کے درجات کو کیسے حاصل کیا؟ کہا صرف دو راستہ اپنایا۔ دو راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے واجب کیا تھا سلمان نے انجام دیا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا سلمان نے پرہیز کیا۔ امام کا انہی 2 چیزوں کو سلمان فارسی نے انجام دیا تو ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہو گئے۔ جب ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہو گئے تو اب زمانے کا نبی کہتا ہے السلمان منا اہل بیت، سلمان ہمارے بیت میں سے ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو ایمان کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محال مرحلہ نہیں ہے۔ عمل، ایمان، تقوی، پرہیزگاری آئے اور حضرت حسین سے ہم یہ ہے جو پیمان ہے، مولا ہماری زندگی کا یہ آخری محرم و سفر قرار نہ دینا۔ محرم ختم ہو گیا، سفر بھی تمام ہو رہا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے حسین کو کتنا راضی کیا اپنے عمل سے، اپنے مجلسوں کے ذریعے، اپنے جلوسوں کے ذریعے، اپنی اعضاء کے ذریعے، اپنے نوحوں کے ذریعے، اپنے سلام کے ذریعے سے حسین اور مادر حسین کو کتنا ہم نے راضی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادر حسین کی یہی دعا تھی، اللہ اے میرے بابا جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ میں ہوں گی؟ نہیں۔
ایک مرتبہ ایک ماں کی فریاد بلند ہوئی، اے میرا بابا پھر میرے بیٹے حسین پہ کون گریہ کرے گا؟ آئیے زہرا آپ دیکھیں، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لیا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے بیٹے کے غم منانے والے آج گریہ وزاری کر رہے ہیں، نو بکا کر رہے ہیں۔ شہزادی ہماری مجلسوں کو، ہمارے ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ بس عزیزو مصائب شروع ہو چکا ہے، یہ ایام ہیں، غم کے ایام ہیں۔ حسین کی مظلومیت آپ نے سارا مرثیہ، اسیری اور اسیری کے بعد سے رہائی اور رہائی کے بعد سے یہ مصائب آپ دیکھیں۔ جناب زینب اولیاء مقام، کیا مقام ہے زینب کا! حسین کی شہادت کے بعد زینب حسین بن کے نظر آ رہی ہے۔ مقاصد حسین کو جناب زینب نے باقی اور زندہ رکھا ہے۔ لیکن ہاں یہ زینب، کتنے مصائب زینب پہ ڈھائے ہوئے، کبھی انسان اندازہ کرے، مصائب کی انتہا نہیں ہے۔ کبھی کبھی جس ذات پہ مصائب ہوئے وہ جانے، اللہ جانے، لیکن جو مصائب کو دیکھتا ہے، اتنے مصائب جو زینب نے دیکھا، سہا نہیں، جو سہا وہ سہا، جو زینب پہ مصائب ڈھائے گئے وہ ڈھائے گئے۔ زینب نے کتنے مصائب دیکھے، 7ویں محرم سے وہ نظارہ کر رہی ہیں۔ اطفال حسین، خالق کوزا، اللہ تجلتش کی آوازیں، عاشور کی سوائی، اصغر کی پیاس، سکینہ کی پیاس، صبح عاشور آئی، اصحاب حسین ایک ایک کر کے حسین سے رخصت ہو رہے ہیں۔ زینب سارے مناظر کو دیکھ رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر ایک میت اٹھتی ہے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہائے ذرا زینب سے پوچھے، اے زینب کی نگاہوں کے سامنے ارے علی اکبر جیسا جوان بیٹا، عباس جیسا بھائی اور محمد جیسا بیٹا قربان ہو گیا۔ زینب کے دل سے کوئی پوچھے، لیکن ہاں زینب نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، جب بھی گریہ کیا ہے اپنے بھائی حسین کے ماتم میں گریہ کیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے بازار میں آخر روایت اور رب دیتے ہوئے، کیونکہ ایک گہوارہ برآمد ہوگا، لہذا اب جو زینب کی مظلومیت، جب انسان کے جس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے نا؟ لیکن ہائے زینب کی مظلومیت، بیویاں کیا کرے، ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں کوفہ و شام کے بازار میں۔ زینب ام کلثوم اور مخدرات اسم و طہارت کے سروں میں پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، ارے ہاتھ بدھے ہوئے، زینب کیا کرے، ام کلثوم کیسے اپنا دفاع کرے۔ ہاں عزادارو، شام کے بازار میں جب یہ قافلہ اور قریب دربار سے پہنچ رہا ہے، کچھ عورتیں اپنے کوٹھے پہ بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ارے سنگریزے اور پتھر ہے۔ ایک عورت نے پتھر سے حسین کے سر پہ حملہ کیا، ارے وہ پتھر حسین کے سر پہ پڑا، حسین کا سر لہو لہان ہو گیا۔ ارے حسین کیسے دفاع کرے، حسین کا جسم کربلا میں ہے، سر لو کے نیزہ میں ہے۔ ہائے حسین کی مظلومیت، ہاں عزادارو حسین کی مظلومیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہاں گہوارہ برآمد ہونے والا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ارے جب تک زندہ تھے حسین بھی نگاہوں سے دیکھ رہے، ارے اصغر کتنا مظلوم ہے، ششمہ اصغر ہے، لیکن ہاں جب حسین آخر رخصت کے لیے خیمے میں آئے، خیمے سے رخصت ہو کر مقتل میں جا رہے، ایک مرتبہ حسین کی مظلومیت نے اعلان کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہائے کوئی ہے حسین کی مدد کرنے والا، ہائے کوئی ہے حسین کی فریاد کو پہنچنے والا۔ ارے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، حسین خیمے کے قریب آئے، اے بہن زینب خیر جو ہے، ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ اے بہن زینب نے کہا
جائے میرے ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ، اتنا درد تھا اصغر نے اپنے کو حوالے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے، اے بہن زینب لاؤ میرے اصغر کو دے دو، میں اصغر کو مقتل میں لے جا رہا ہوں، شاید کسی شقی کو رحم آ جائے۔ اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا، لیکن ہاں حسین جانتے تھے۔ اس کے باوجود حسین نے کہا بیٹا علی اصغر، ارے تم 3 دن کے بھوکے پیاسے، تم میں حجت خدا ہو، اپنے حجت تمام کر دو، اتنا سننا تھا۔ ارے وہ اصغر جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن طاقتوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھرایا۔ ارے کرنا تھا کہ ایک مرتبہ اشقیاء کی فوجوں میں کوہرام مچ گیا، آواز اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملا کا تیر چلا، تیر کا چلنا تھا، اصغر کا گلا چھدا، تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے فریاد کی انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین یا حسین، ماتم حسین جل فرجہ۔